پیارے بچوں، ایک جنگل کے قریب ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ حویلی بہت ویران اور سنسان تھی۔ اس حویلی میں رہتی تھی ایک کالی چڑیل۔ وہ چڑیل بہت دنوں سے بہت زیادہ بھوکی تھی۔ وہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور بولی، بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے، کوئی انسان یہاں سے نہیں گزرا، نہ ہی کوئی جانور گزرا ہے، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، میں کس کو کھاؤں، میں کس کو کھاؤں، میں کھانا چاہتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا کروں، کب تک بھوکی رہوں، کوئی آتا کیوں نہیں ہے، ارے کوئی آ بھی جاؤ، جب بھی کوئی نظر آئے گا اب مجھے، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اب لیکن کروں کیا، کیسے جاؤں، کیسے کسی شکار کو ڈھونڈوں، مجھے کیا پتا چلے گا کہ شکار میرے بہت قریب آ گیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، چلو ایک کام کرتی ہوں، اور وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر چلی گئی ایک بہت بڑے گھنے جنگل میں، اور ایک درخت کے اوپر اپنا روپ بدلا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سفید رنگ کی ساڑی باندھ لی اور وہ بیٹھی درخت پہ خود سے باتیں کرتی ہوئی اور بھوک سے ہلکان کھڑی آگے پیچھے دیکھتی رہی کہ کیا کوئی شکار نظر آئے گا کہ نہیں۔ اچانک اس کی نظر پڑی ایک آدمی کے اوپر۔ یہ آدمی تو کوئی بادشاہ کا آدمی لگ رہا تھا۔ وہ دربان تو تیزی سے چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب چڑیل وہاں پر پہنچی تو وہ آدمی تو وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت زیادہ پچھتائی کہ میں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی ہے، اگر میں ٹائم پر پہنچتی تو یہ آدمی تو آج میرا لقمہ ضرور بنتا۔ وہ غصے میں چیخ اور چلا رہی تھی اور غصے میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ غصے میں چیختے ہوئے بولی، یہ میں نے کیا کر دیا، اتنی دیر کر دیا میرے ہاتھ سے شکار نکل گیا، اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کھاؤں، میں نے کیا کیا، میں نے اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کہاں سے شکار ڈھونڈوں، اب اتنی مشکل سے تو پہلا شکار ملا تھا، اب وہ خود ہی گوا بیٹھی، میں بہت بے وقوف ہوں، اب وہ بھوک سے بے حال واپس اپنے گھر آ کر فرش پر لیٹ گئی اور اپنے آپ کو دوبارہ کوسنے لگی کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوس رہی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے شکار کو کیوں کھو دیا۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب کھانا کہاں سے ملے گا، کیونکہ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔
وہ بہت خوش ہوئی کہ کوئی انسان اب میرے قبضے میں آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو کر چلی دروازہ کھولنے۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی، اس نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ عورت بولی، بھائی صاحب، ہمارے نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہے، کیا آپ کے گھر میں پانی ہے؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ پانی لیتی چلوں۔ وہ چڑیل جس نے آدمی کا روپ دھار لیا تھا بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں پر دیکھ کر۔ اصل میں اکیلا ہی یہاں پر رہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا۔ میرے بچے تو مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے ہیں۔ آپ آئیے، میں آپ کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، دوسرے کمرے میں آئیے۔ اور وہ عورت ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ پریشان تھی کہ کافی دیر گزر گئی ہے مگر وہ آدمی نہیں آیا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی کہ آخر کیا معاملہ ہے، ابھی تک وہ آدمی نہیں آیا ہے۔ ابھی وہ پریشان کھڑی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اس کے پاس دیوار کے اندر سے نکل کر آ رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیا دیوار کے اندر ہی سما گئی۔ وہ بہت حیران تھی کہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ چڑیا ایسے کیسے رہ سکتی ہے دیوار کے اندر۔ اس کو چکر آنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ نیچے لیٹ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اسے یہ چکر کیوں آ رہے ہیں۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کمرے میں لیٹی ہے۔ وہ کمرہ اچانک ہی بدل گیا تھا اور اب اس کے سامنے وہی چڑیل کھڑی تھی جو کہ بہت دنوں سے بھوکی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس کے اوپر چڑھ کر کھڑی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، چڑیل نے باہر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی وہاں پر کھڑا تھا اور اس نے چڑیل کو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں بند کی اور غائب ہو گیا۔ اب چڑیل بہت پچھتائی اور واپس بھاگی بھاگی آئی۔ جب اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ عورت بھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب تو چڑیل بہت کوس رہی تھی اپنے آپ کو۔ اس نے عورت کو بہت آوازیں دیں لیکن اس عورت کی کوئی آواز نہ آئی۔ وہ غصے میں چیختے ہوئے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور وہ غصے میں بولی، کہاں ہو تم؟ مجھ سے بچ کر ہرگز نہیں جا سکتی ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہت دنوں کے بعد مجھے میرا شکار ملا تھا، میں اس شکار کو کھونا نہیں چاہتی ہوں اور میں نے اسے کھویا بھی نہیں ہے۔ وہ عورت واپس گھر لوٹی اور اپنی بہن کو سارا معاملہ بتایا۔ اس کی بہن نے پوچھا کہ تم پھر بچ کیسے گئی؟ تب وہ بولی، جب وہ چڑیل میرے اوپر چڑھی تو میں نے اونچی اونچی آواز میں سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے کوئی آدمی بھیجا اور میری مدد کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی جن یا بھوت کا حملہ ہو تو ہمیں سورۃ ناس پڑھ لینی چاہیے، اس سے جن اور بھوت بھاگ جاتے ہیں۔